آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے، یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا تورات میں، لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم خون اپنے یعنی آپس میں، ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنی جانوں کو من دیارکم اپنے گھروں سے۔ دیارکم کا لفظ دال واو را سے ہے، گھر کو کہتے ہیں، کسی کو گھیرے میں لینا۔ گھر چونکہ گھر والوں کو گھیرے میں لے لیتا ہے اور دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اس لیے گھر کو دیار کہتے ہیں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نہ تم نکالو گے اپنی جانوں کو، اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے۔ ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، اقررتم بمعنی قلتم ہے یعنی کہا تم نے۔ اقررتم کا لفظ قاف اور را سے ہے، اقرار کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ جب کسی بات کا اقرار کیا جاتا ہے تو انسان اس پر ٹھہر جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم نے عہد و پیما کی معرفت اور صحت کا بھی اقرار کر لیا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے یہ بات مان لی کہ تم وعدہ نبھاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ حالانکہ تم تشہدون تم گواہ ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے یعنی بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، دیکھا جائے تو یہاں پر الفاظ تو یہ استعمال ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، لیکن اس کے بجائے کہا گیا لا تسفکون دماءکم، نہ تم بہاؤ گے اپنے خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ تم نکالو گے اپنی جانوں کو اپنے گھروں سے۔ یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا ہے کیونکہ ایک ہی ملت کے ماننے والے ایک ہی جان ہوتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنوں کی مثال آپس کی محبت، رحمت اور شفقت اور صلہ رحمی کے اعتبار سے ایک ہی جسم کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار اور بیداری کے باعث بے قرار ہو جاتا ہے۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی یہ سارے مسلمان ایک جان کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، ان کی آپس کی محبت، رحمت، شفقت اور صلہ رحمی ایسے ہے جیسے جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو حرام ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی ملت کے ماننے والے ایک ہی جان ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی یہی انداز گفتگو اختیار کیا ہے، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم۔ پھر فرمایا ثم اقررتم، یعنی تم نے اقرار کر لیا کہ تم وعدہ نبھاؤ گے، وانتم تشہدون حالانکہ تم گواہ ہو، تم اس بات کے گواہ بھی ہو۔ ثم پھر انتم تم ہؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم تم قتل کر ڈالتے ہو اپنے لوگوں کو۔ اب جو پہلا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جو وعدہ نہیں نبھا رہے، اور تم نے اپنا پہلا وعدہ نہیں نبھایا، تم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا اور تم نکال دیتے ہو ایک گروہ کو منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے،
اللہ تعالیٰ نے ان سے دوسرا وعدہ یہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. انہوں نے اس وعدے کو بھی پورا نہیں کیا. تظاہرون، تم غلبہ پاتے یا چڑھائی کرتے ہو، علیہم، اوپر ان کے. تظاہرون کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیے ظاہر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد علا کا صلہ آ رہا ہے علیہم کے ساتھ. اس میں خلاف کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اس کو بریکٹ میں بھی دیا ہے. تظاہرون علیہم، تم چڑھائی کرتے ہو اوپر ان کے، یعنی ان کے خلاف، بالاسم، ساتھ گناہ کے، والعدوانی، اور زیادتی کے. اب یہاں پر جو تیسری بات آ رہی ہے اس میں آپ کو تیسرا وعدہ پتا چل رہا ہے. تیسرا وعدہ یہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرو گے. اس تیسرے وعدے کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیسرا وعدہ ان سے کون سا لیا گیا تھا کہ تم ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرو گے. لیکن انہوں نے یہ تیسرا وعدہ بھی نہیں نبھایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو اوپر ان کے خلاف ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے. وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بن کر، اگر تمہارے اپنے بھائی بندے، تمہارے یہود بھائی قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو. ان سے چوتھا وعدہ یہ لیا گیا تھا کہ اگر ان کے یہود بھائی قیدی بن جائیں تو یہ ان کو فدیہ دے کر چھڑایا کریں گے. اب پہلے 3 وعدے تو یہ پورے نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جو چوتھا وعدہ تھا یہ اس کو پورا کرتے تھے. تو یہاں سے آپ کو وہ چوتھا وعدہ بھی پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا. کیا تھا وہ چوتھا وعدہ؟ کہ اگر ان کے یہود بھائی قیدی بن جائیں گے، کوئی ان کو قید کر لے گا تو یہ فدیہ دے کر اس کو چھڑائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ آ جائیں تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو ان کو، یعنی یہ چوتھا وعدہ تم پورا کرتے ہو. وَهُوَ، حالانکہ وہ، محرم، حرام کیا گیا تھا، علیکم، اوپر تمہارے، اخراجہم، نکالنا ان کو، ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. تم نے ان کو گھروں سے نکالا ہی کیوں؟ جب تم نے نکالا تو وہ مصیبتوں میں پڑے، قیدی بنے، اور جب قیدی بن گئے تو تم آ کر فدیہ دیتے ہو اور ان کو چھڑا لیتے ہو. اس آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان وعدوں کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے. 4 وعدے لیے تھے اللہ تعالیٰ نے. پہلا وعدہ کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. دوسرا وعدہ کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. تیسرا وعدہ کہ تم ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرو گے. چوتھا وعدہ کہ اگر تمہارے یہود بھائی قیدی بن جائیں گے تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے، یعنی اگر کوئی گرفتار ہو جائے گا تو مالی فدیہ دے کر اس کو تم رہا کرا دو گے. یہ 4 وعدے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے لیے تھے. ان دونوں آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں مدینہ میں موجود قبائل کو جاننا ہوگا. مدینہ میں یہود کے 3 قبائل موجود تھے. ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو قریظہ، اور تیسرا بنو نذیر. یہ 3 فیملیز تھیں یہود کی جو مدینہ میں آباد تھیں. دوسرے وہاں پر 2 مشرک قبائل بھی آباد تھے، ایک اوس اور دوسرے خزرج. اب جو مشرک قبائل تھے اوس اور خزرج، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں. اور ان کے حلیف قبائل
حلیف قبائل کہتے ہیں دوست قبائل بھی ان کے ساتھ مل کر لڑتے تھے. اب یہود قبیلہ بنو قینوقا اور بنو نذیر یہ خزرج کے حلیف یعنی دوست تھے. بنو قینوقا اور بنو نذیر کس کے دوست تھے؟ خزرج کے. جبکہ یہود قبیلہ بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کا حلیف تھا. جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو ہر فریق اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتا. یعنی بظاہر تو جنگ کن کے درمیان ہو رہی تھی؟ دو مشرک قبائل کے درمیان. لیکن ان دو مشرک قبائل کے جتنے بھی دوست قبائل تھے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوتے تھے. تو ہر فریق اپنے حلیفوں کا ساتھ دیتا اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتا. اس طرح دونوں طرف کے یہودیوں ہی کے ہاتھوں مارے جاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ لیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے, تم ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے, تم ظلم اور زیادتی پر مدد نہیں کرو گے, اور اگر تمہارا کوئی یہودی قیدی بن جائے تو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے. اب یہاں تو سچویشن ہی فرق تھی. یہ تو یہودیوں کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس طرح ہوتا کیا تھا کہ دونوں طرف کے یہودیوں ہی کے ہاتھوں مارے جا رہے تھے. پھر یہ ان کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے تھے اور ان کے گھروں کا سامان بھی لوٹ لیتے تھے. حالانکہ ایسا کرنا ان پر تورات کے مطابق حرام تھا, یہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. پھر جب جنگ کے بادل چھٹ جاتے, جنگ ختم ہو جاتی, تو وہ تورات کے حکم کے مطابق غالب فریق کے پاس جا کے, غالب فریق کا مطلب یہ ہے کہ جو جنگ جیت جاتا تھا اس کے پاس جا کے قیدیوں کو چھڑا کر آزاد کرواتے تھے. یہود کو ہی چھڑانے جاتا تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود ان قبائل کے حلیف بن کر یعنی دوست بن کر ان کو باہم کیوں لڑواتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود تعداد میں بہت کم تھے لیکن پیسہ ان کے پاس بہت تھا, یہ بہت مالدار تھے. اوس اور خزرج کو, ان دونوں مشرک قبائل کو آپس میں لڑا کر یہ اپنی سیاسی برتری کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. یہ چاہتے تھے کہ ان کی پالیٹکس مضبوط رہے, اور یہ اسلحہ کے تاجر تھے, یعنی یہ ویپنز بیچتے تھے. تو لڑائی ہوگی تو ویپنز بکیں گے نا, تو یہ لڑواتے تھے تاکہ ان کا اسلحہ بکے. آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہود بالکل ایسے ہی تھے جیسے تھوڑی مدت پہلے امریکہ اور روس تھے. یہ دو بڑی بڑی سپر پاورز جو کہ اسلام کی دشمن تھی. انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کے بڑے فائدے اٹھائے. مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا پہلی وجہ تاکہ ان کی سیاسی برتری برقرار رہے. دوسرا, یہ جو اسلحہ بنا رہے ہیں یہ بکے. مسلمان اپنے ہی دشمنوں سے اسلحہ خرید کے اپنے ہی مسلمان بھائی کے اوپر استعمال کر رہے تھے. یہی کچھ یہود بھی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں 4 عہد لیے تھے. نمبر 1, ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے. دوسرا, ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے. تیسرا, ظلم و زیادتی پر مدد نہیں کرو گے. اور چوتھا, قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوا لیا کرو گے. یعنی اگر تمہارا کوئی بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو تم مالی فدیہ دے کر اس کو رہا کروا دیا کرو گے. اب یہ یہود 3 وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے, جس کا ذکر آیت نمبر 85 میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. یہ 3 وعدوں کو پورا نہیں کرتے تھے. اور چوتھا وعدہ پورا کرتے تھے, وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ. قیدی بن کر کوئی آ جاتا تھا تو پھر اس کا فدیہ دے کر اس کو چھڑوا لیتے تھے. ان سے جب وجہ پوچھی جاتی تھی کہ بھئی آپ ان قیدیوں کو فدیہ دے کر کیوں چھڑوا رہے ہو, تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے,
ہم اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں. تو جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ جن سے جنگ کرتے ہو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے حلیفوں کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو ایسے تھوڑی نہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم ان کو ایسے تھوڑی نہ رسوا کر سکتے ہیں. obviously اوس اور خزرج ہمارے دوست ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لڑتے ہیں. تو اب لڑائی میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہمیں اپنے ہی یہود کو قتل کرنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ نکالنا پڑے گا. ان پر ظلم اور زیادتی کرنی پڑتی ہے. چونکہ ہم اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے دوستوں کا سپورٹ کریں گے، اس لیے یہ 3 وعدے ہم پورے نہیں کر سکتے. ہاں، آخری والا وعدہ ہم پورا کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی قیدی بن جاتا ہے تو پھر ہم اس کو چھڑوا لیتے ہیں. گویا 3 کام تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے تھے اور 1 کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتے، جس کا سبب بھی خود ہی بن رہے تھے. یعنی ان کو قید میں لانے کے سبب بھی خود ہی بنے تھے نا. اپنے ہی بھائیوں کو جو قید سے چھڑا رہے ہیں، قیدی بھی ان کو خود ہی بنایا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتؤمنون، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب، بعض حصے کے ساتھ کتاب کے، وتکفرون ببعض، اور تم کفر کرتے ہو بعض حصے کے ساتھ. کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی کچھ باتوں پر عمل کر لیا، کچھ پر نہیں کیا. اگر کوئی شخص اللہ کے بعض احکامات پر تو عمل کرے، کیوں؟ کیونکہ وہ حکم اس کی طبیعت یا عادت یا مرضی کے مطابق تھا، اس لیے اس نے عمل کر لیا. اور جو حکم اس کی مرضی کے خلاف ہو اس پر عمل نہ کرے تو ایسا شخص خواہشات نفس کا پیروکار ہے، وہ اللہ کی کتاب کا پیروکار نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا کہ بعض احکام کا انکار دراصل پوری کتاب کا انکار ہے. آج کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں کہ قرآن کے کچھ حصے پر تو ہم عمل کرتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں ہماری خواہشات پر ضرب پڑتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بعض پر عمل کرتے ہیں، وہ باتیں مانتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں، اور ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی. حالانکہ ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا یہ حال ہے کہ جہاں ہمیں ہمارا فائدہ نظر آتا ہے، اپنی خواہشات پر زد نہیں پڑتی، تو وہ حکم ہم فوراً لے لیتے ہیں، اور جہاں ہماری خواہشات پر زد پڑتی ہو، ہمیں کوئی فائدہ نظر نہ آتا ہو، اپنی دنیا چھوٹتی نظر آتی ہو، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ایسے شخص کو آپ اللہ کی کتاب کا پیروکار نہیں کہہ سکتے، وہ شخص اپنی خواہش کا پیروکار ہے. تو یہاں بات تو بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدوں پر ہو رہی ہے، لیکن جو اصل سکھانے کا سبق ہے وہ یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کہیں تم مسلمانوں ایسے نہ ہو جانا کہ جو کتاب تمہیں ملی ہے قرآن، تم اس میں سے بعض کو تو مانو اور بعض کو تم چھوڑ دو، بعض پر عمل کرو اور بعض پر عمل نہ کرو. ہم میں سے کتنے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنا بھی قرآن ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ باوجود اس کے کہ ہم کوشش بھی کریں تو بھی انسان ہونے کے ناطے ہم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غفلت کوتاہی کر جاتے ہیں. ایسے میں اگر قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو تو عمل میں کتنی گراوٹ ہوگی آپ سوچئے. قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، اس کے باوجود بھی ہم عمل میں اتنی کوتاہی کر جاتے ہیں. اگر نہ پڑھتے ہوں تو کیا کریں پھر؟ جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ان کا کتنا اللہ سے تعلق کمزور ہے. پھر وہ کبھی کچھ کریں گے اور کبھی کچھ نہیں کریں گے. کبھی کرنا اور کبھی نہ کرنا کرنے کو بھی دھو دیتا ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کمپلیٹ سبمیشن چاہیے، مکمل سپردگی چاہیے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جب آپ گاڑی میں سوار ہوتے ہیں تو پوری طرح سے سواری کے اندر بیٹھ کے دروازہ بند کرتے ہیں نا. آپ کہیں نہیں میں آدھا اپنا جسم باہر رکھوں آدھا اندر، دروازہ میں کھلا رکھوں، یعنی ایگزٹ مجھے ملا رہے، جب میرا دل چاہے میں گاڑی سے باہر اتر سکوں، تو نقصان ہوگا، نقصان ہوگا. اس لیے اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے. کوئی بھی ایسا حکم جو ہماری خواہشات کے مطابق نہ ہو، اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑنا ہے، حکم کو آگے بڑھانا ہے. یہ ہے صحیح معنوں میں مسلمان ہونا، یہ ہے صحیح معنوں میں مومن ہونا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما جزاء، تو نہیں جزا ہوگی، ماں یہاں پر نافیہ ہے، من یفعل، اس کی جو کرتا ہے، ذالک یہ، منکم تم میں سے، الا مگر، اللہ کی وجہ سے ماں نے نافیہ کا ترجمہ لے لیا. خزیون رسوائی ہے. خزیون کہتے ہیں ایسی ذلت جس سے شرم آئے، ایسے اعمال جس کی وجہ سے دوسرے کی نگاہ میں انسان گر جائے، اپنا قصور ہو. تو نہیں جزا ہوگی اس کی جو کرتا ہے یہ تم میں سے مگر رسوائی، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. یعنی ایسی ذلت اور رسوائی ملے گی جس سے اس کو شرم آئے گی، وہ اللہ کی نگاہوں میں گر جائے گا. اور یہ ذلت ایسے ہی نہیں ملی، لازمی اس کا قصور ہے. خزیون کہتے ہیں ایسی ہی رسوائی کو کہ جس میں انسان کا قصور ہو اور اس قصور کی وجہ سے اس کو ذلت ملے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دنیا میں بھی رسوا کروں گا. تم میں سے جو بھی شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو. یعنی اللہ کی شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے. جو بھی اللہ کی فرما برداری نہیں کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلت دیکھے گا. اب ان یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کے خلاف جہاد کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف جہاد کیا، جس کے نتیجے میں یہود قتل ہوئے، قیدی بنائے گئے اور جلا وطن بھی ہوئے. یعنی دنیا میں یہ یہود عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے. اور اسی کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. بنو نذیر کا 4 ہجری میں مسلمانوں نے محاصرہ کیا تھا. بنو نذیر جو فیملی تھی یہود کی، 4 ہجری میں مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا. محاصرہ کیا تھا سمجھتے؟ ان کا گھیرا کر لیا تھا، ان کو گھیر لیا تھا، یعنی ان کے پورے ایریا کو کرفیو لگا دیا تھا. وہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے تھے. پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا اور انہیں جزیہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی یہ ٹیکس پیئر ہوں گے اب سے مسلمانوں کو. اسی طرح جو دوسری فیملی تھی بنو قریظہ، ان کو غزوہ احزاب کے بعد 5 ہجری میں کنٹرول کیا گیا تھا. یعنی ان کے ساتھ جنگ کی گئی تھی جس کا نام غزوہ بنو قریظہ ہے. ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا گیا. یعنی یہ وہ رسوائی ہے جس کا ذکر یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خزی فی الحیات الدنیا. جو بھی اللہ کی کتاب کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی رسوائی دیکھے گا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، طرف شدید ترین عذاب کے. قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، یعنی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. دنیا کی رسوائی کوئی پالے تو ایسا نہیں ہے کہ آخرت کا عذاب ختم ہو جائے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ جزوی سزا ہے، وقتی سزا ہے. آخرت کا عذاب تو باقی ہے.
اور وہ بڑا بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور دن قیامت کے وہ لوٹائے جائیں گے طرف شدید ترین عذاب کے. وما، اور نہیں، اللہ تعالیٰ بغافل، غافل، عما، اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو. یہاں ما نافیہ ہے، اور اس کی وجہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکی ہوں کہ جملہ اسمیہ کو اگر نافیہ بنانا ہو تو اس سے پہلے ما لگتا ہے، اور اگر اس کلام میں مزید تاکید اور شدت پیدا کرنی ہو تو با کا صلہ بھی لگتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جملہ اسمیہ یعنی اللہ کے اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو چونکہ اس کو نافیہ بنانا ہے تو وما سے شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کلام میں شدت بھی پیدا کرنی ہے، اس لیے بغافلین کے لفظ کے ساتھ با کا صلہ بھی ہے، با کی اٹیچمنٹ بھی ہے. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بالکل بھی نہیں ہے غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اولئک، یہی لوگ، الذین، وہ جنہوں نے، اشتروا، خرید لی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، بدلے آخرت کے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا دنیا کی زندگی کو بدلے آخرت کے، یعنی آخرت کو بیچ دیا، آخرت بطور قیمت ادا کر دی، اور چاہا کیا؟ دنیا کو. فلا یخفف عنہم، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، العذاب، عذاب. یخفف کا لفظ خا فا فا سے ہے، اردو میں بھی آپ یہ لفظ پڑھتے ہیں تخفیف کرنا یعنی کمی کرنا. بوجھ یا ذمہ داری میں کمی کرنے کو کہتے ہیں. معنوی اور مادی دونوں طرح سے کمی کرنا. اب یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھا لے تو یہ مادی طور پر تخفیف دینا ہے. مثلا کسی کے ہاتھ میں بہت سارا سامان تھا، آپ نے ان کا سامان اٹھا لیا تو آپ نے ان کے لیے تخفیف کر دی. ایک ہوتا ہے کہ کوئی دلی طور پر پریشان ہوتا ہے، آپ اس سے اس کے احوال پوچھ لیتے ہیں، اس سے تھوڑی بہت بات چیت کر لیتے ہیں، تو جو اس کا دل کا بوجھ ہوتا ہے وہ آپ ہلکا کرتے ہیں. تو یہ کون سا بوجھ ہلکا کرنا ہے؟ معنوی طور پر بوجھ کو ہلکا کرنا ہے. تو یخفف کا لفظ خا فا فا سے ہے، لفظی معنی تو کمی کرنا، لیکن اگر ہم اس کی مزید وضاحت دیکھیں تو بوجھ یا ذمہ داری میں کمی کرنا، معنوی اور مادی دونوں طرح سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، یعنی مادی طور پر بھی ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. جو عذاب ان کے لیے طے کیا جائے گا یہ مستقل اس کو برداشت کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عذاب کی وجہ سے جو وہ پریشان ہوں گے، غم میں مبتلا ہوں گے، روئیں گے، اس چیز میں بھی کوئی تخفیف نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کسی بھی طرح کی مدد بھی ان کو نہیں دی جائے گی، یعنی مستقل ان کو جہنم میں ہی رہنا ہوگا، ابدی زندگی، ہمیشہ کے لیے. اب ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہم بھی قرآن کے بعض حصے پر عمل کرتے اور بعض پر نہیں کرتے تو پھر دنیا کی رسوائی بھی دیکھیں گے اور قیامت کے دن شدید عذاب بھی دیکھیں گے. اور وہ ایسا شدید عذاب ہوگا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہیں ہوگی، کوئی مدد کو نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے آخرت کے بدلے دنیا کو خریدا. ایسے بہت سے موقع آپ کو اپنی زندگی میں ملیں گے جب آپ کے پاس دو چوائسز ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کر کے دین کو اختیار کریں، دوسرا یہ کہ آپ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا کو پالیں. اب چوائس آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کس کو اختیار کرتے ہیں اور اسی بیسس پر ہی ہمارا انجام ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنْتُمْ
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جی واضح ہیں اتنی آیات۔ آج تفسیر کو بس اتنا ہی رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔